نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب علامات ربانی میں سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. یہ مضمون کل پڑھنا تھا لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ایک مضمون رہ گیا تھا. ارشاد فرمایا کہ یہ اس پر مضمون ہے، یہ تقریباً یہ اکثر جو مضامین ہیں آج سے 50 برس پہلے کے مضامین ہیں، یہ تقریباً 30 برس پہلے کا مضمون ہے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب موبائل فون تھے ہی نہیں، یا اگر تھے تو سادے والے موبائل تھے. آج کل جس طرح موبائل ہر ایک کی دسترس میں ہے اور نئے نئے لوگوں کے بیان سننے کا ایک شوق چڑھا ہوا ہے. نئے نئے لوگوں کے بیانات سننے کا ایک شوق چڑھا ہوا ہے. جانتے ہی نہیں ہیں یہ کون ہے. اس پر 2 درس جو میرے والد صاحب کی دعاؤں سے الحمدللہ یہاں والدین کی دعاؤں سے درس قرآن ہوتا ہے، اس میں یہودیوں کی 4 خرابیاں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ایک ہی جگہ پر، ورنہ تو قرآن پاک میں خصوصاً سورۃ البقرہ میں یہود کی کئی خرابیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. تو ان خرابیوں یہود کی جو 4 خرابیاں 2 درس قرآن میں بیان ہوئی، ان میں سے ایک خرابی یہ ہے کہ وہ جھوٹ سننے کے عادی ہیں. پھر اس کی تفصیل میں آیا تھا کہ آج کل بھی یہ معاملہ ہے، یعنی یہ بات بھی مفتی شفیع صاحب نے 50 برس پہلے فرمائی تھی کہ جو آدمی ملا چلو بیان سنو، بس کچھ پتہ نہیں ہے. یہ اب میرے پاس خود موبائل میں ایک میسج آیا کہ قرآن، غور سے سنیے گا، کہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مرنے سے پہلے خوب پیاس کی حالت میں ہوگا، اسی حالت میں انتقال ہوگا. اب حدیث کا ذخیرہ تو چونکہ زیادہ ہے، یہ آج تک میں نے تو حدیث نہیں سنی، لیکن قرآن پاک تو الحمدللہ حفظ کیا ہوا ہے، پتہ ہے نا پورے قرآن پاک میں یہ آیت یا یہ مضمون یا یہ مفہوم بھی نہیں ہے. ہاں یہ تو ہے کہ جہنم میں کہا جائے گا تم جہنم میں کیسے داخل ہوئے، تو کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. یہ مضمون تو ہے، لیکن اس طرح کا مضمون اس کا ایک لفظ بھی نہیں ہے. اب نیچے لکھ دیا قرآن پاک میں موجود ہے. اب یہ بھی لکھ لیں فلاں صورت میں، اس سے کیا ہوتا ہے. اسی طرح حدیث شریف کا معاملہ ہے، بخاری شریف میں ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، حضرت علی رضی اللہ اب خوب پھیلا رہے ہیں. کتنا غلط معاملہ ہے، چاہے کتنی بھی صحیح بات ہو، لیکن وہ حدیث ہے بھی یا نہیں ہے، وہ حدیث ہے بھی یا نہیں ہے. جس طرح کل حضرت مفتی نعیم صاحب برکاتہم اور میں والد صاحب بیٹھے ہوئے تھے، قرض پہ بات چلی تو استاد جی نے فرمایا کہ عرب کی ایک کہاوت ہے کہ القرض مقراض المحبہ، کہ جو قرضہ ہے نا یہ محبت کی کینچی ہے. اب بتائیے بات کتنی پیاری ہے. اب کوئی ہمارے پاس میسج کر دے یہ حدیث شریف میں آتا ہے، نعوذ باللہ یہ جملہ آگے خوب پھیلا رہے. تو اس لیے خوب تحقیق، کوئی بھی معاملہ ہو خوب تحقیق یہ حدیث ہے بھی یا نہیں ہے، چاہے اس میں عربی عبارت موجود ہو، چاہے اس میں حوالے 10 موجود ہوں، لیکن ہم اس کو معلوم کریں گے. جیسے میں نے ابھی آپ کو حضرات کو مثال دی. تو درس قرآن میں یہ مضمون آیا تھا کہ نئے نئے لوگوں کے بیان سننا. پھر حضرت والد صاحب سے بھی میں نے عرض کیا، اب درس قرآن میں بھی بتایا کہ پہلے میرا ذہن یہ تھا کہ یہ یوٹیوب، یہ فیس بک، یہ فحاشی کا اڈا ہے، گناہوں کا اڈا ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ میں ایک جملہ بڑھایا کرتا ہوں کہ یہ کفر کا ذریعہ ہے. پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا باتیں سن رہا ہوں، میں کس کی باتیں سن رہا ہوں، یہ کون ہے. داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، مثال مونچھیں بھی صاف ہیں، لیکن آہستہ آہستہ صحابہ کے خلاف بغض بھرا جا رہا ہے، نفرت بھری جا رہی ہے. 10 باتیں صحیح کریں گے، 50 باتیں صحیح کریں گے، درمیان میں 1-2 باتیں غلط باتیں. آہستہ آہستہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اب ایک ہوتا ہے، یاد رکھیے، ارتداد فکری، اور ایک ہوتا ہے ارتداد عملی. ارتداد یعنی مرتد ہو جانا. مسلمان ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، کلمہ چھوڑ دیا اور کفر کی طرف چلا گیا. اب ارتداد عملی کیا ہے؟ اللہ سے حفاظت، دونوں ارتداد سے اللہ حفاظت فرمائے، مرتد ہونے سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے. لیکن ارتداد عملی کیا ہے؟ زبان سے صاف کہہ دے کہ نعوذ باللہ میرا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اللہ کی شان میں صاف صاف گستاخیاں کرے، نام بدل دے اپنا وغیرہ.
یہ ارتداد کم ہے مسلمانوں میں، اور ایک ارتداد جو آج کل دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کو کہتے ہیں ارتداد فکری. نام تو ابو بکر، عمر، عثمان، عبد الرحمن، عبداللہ وغیرہ ہوں گے، لیکن ذہن مثلا نعوذ باللہ من ذالک، داڑھی تو بکرے جیسی اللہ معاف فرمائے لگ رہی ہے، داڑھی تو ایسی ہے، اور برقعے کے بارے میں غلط جملے کہے جا رہے ہیں، قربانی کے بارے میں غلط جملے، حج کے بارے میں گستاخانہ جملے، اور اس قسم کی اور بہت سی دین کی باتیں کہ نماز بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ساتھ ساتھ دو تین باتیں ایسی، کیونکہ اسلام سے نکلنے کے لیے ایک غلطی بھی کافی ہے جن سے اسلام ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک بھی معاملہ ہو گیا، سب کچھ ہے. تو اللہ تعالیٰ اب نئے نئے لوگوں کے بیانات سنیں گے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں شبہات ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شبہات ہوں گے. میں نے درس قرآن میں عرض کیا تھا نا، میرے ایک مفتی صاحب دوست ہیں، وہ ایک آدمی کے پاس گئے تھے، پھر انہوں نے بتایا جو نعوذ باللہ من ذالک، وہ آدمی جس کے پاس گئے تھے وہ مفتی صاحب، وہ کہتا ہے کہ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے کہ قرآن پاک کو میرے علاوہ کوئی نہیں سمجھا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں سمجھے، نعوذ باللہ من ذالک. اب آپ بتائیے، جو شخص یہ کہہ دے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن پاک نہیں سمجھے، اب اس کو دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عالم قائل کر سکتا ہے؟ اس کو کوئی دلائل دے سکتا ہے؟ کیونکہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی علم کی نفی کر رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. لیکن ٹاپک کیا ہے، مضمون کیا ہے کہ میں قرآن پاک کا ترجمہ کرتا ہوں، میں قرآن پاک کی دعوت دے رہا ہوں، میں لوگوں کو قرآن پاک کی طرف لا رہا ہوں. تو اس کو کہتے ہیں کلمۃ الحق کی ارید بہ الباطل، بات سچی ہے لیکن مراد مقصد اس سے باطل ہے. اب اس کو کون پہچانے گا؟ جو یہ کہتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نا، ہم نے حضرت کے بیان میں بھی سنا ہے کہ سب کی سنو، جو بات صحیح لگے وہ لے لو، جو بات غلط لگے وہ چھوڑ دو. اب کیسے پتا چلے گا؟ ایک آدمی قرآن پاک کا ترجمہ کر رہا ہے، اس کی تفسیریں بیان کر رہا ہے، اب مجھے کیا پتا وہ قرآن پاک کی تفسیر ہے یا نہیں ہے؟ کتنا خطرناک معاملہ ہے. اس بات کو یہ حضرت والا یہاں بیان فرمائیں گے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے پاس غالباً جدہ سے یا سعودی عرب کے کسی شہر سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے حضرت والا سے عرض کیا کہ حضرت ہمارے یہاں ایک صاحب ہیں جو قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتے ہیں، کیا ہم ان کے درس میں بیٹھ سکتے ہیں، ان کا درس سن سکتے ہیں؟ ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ نے آسان سے لفظوں میں فرمایا، ان عربی تھے یا وہاں سے آئے ہوئے تھے لیکن عربی میں بڑی پیاری بات فرمائی، لا تاخذوہ بابا من لا بابا لہ، اس آدمی کو اپنا استاذ اور بابا مت بناؤ جس کا اپنا کوئی بابا نہ ہو. اب آپ یقین کریں، ہمارے پاس تو سوالات آتے ہیں تو نئے نئے قسم کے لوگ ایسی ایسی باتیں بیان میں کرنا، اور ہم کہتے ہیں بھائی نالج اچھی ہے، بات کرنے کا انداز زبردست ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر رہے ہیں، صحابہ کی سیرت بیان کر رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے جو شخص صاف بول دے تو کون اس کے بیانات کو سنے گا؟ اور سب سے بڑا ان کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے، سب سے بڑا ٹارگٹ کہ علماء سے دور کر دو. علماء ایسی نعوذ باللہ بیکار ہیں. جب علماء سے اعتماد ہٹ گیا اب بس سب باتیں ختم، اب جو مرضی یہ چاہے بیان کریں. پہلا ان کا جو وار ہوتا ہے، جو دل میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو ثابت بھی کرتے ہیں، ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں عقلی انداز سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، اس قول سے پہلے میں ایک بات سمجھا دوں. جو چمڑے والے موزے ہوتے ہیں نا، چمڑے والے مسائل تو ہم یہاں بیان نہیں کرتے نہ، یہ مسائل ایسے ہیں کتنی آسانی سے سمجھ میں آ سکے، یہ چمڑے کے موزے کے مسائل. تو ان کا ایک مسئلہ ہے صرف کہ سب کو ہی پتا ہے کہ پر مسح کیا جاتا ہے. اب اس کے کیا شرائط ہیں، کون سے موزے ہیں، یہ سب کو خود پوچھنا چاہیے. کتنے گھنٹوں کے لیے ہوتے ہیں، مسائل پوچھتے نہیں ہیں اور دیکھا دیکھی مسح شروع کر دیتے ہیں. اب جو موضوع پر جو مسح کیا جاتا ہے وہ ان کے اوپر کی طرف مسح کیا جاتا ہے، نیچے کی طرف مسح نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سنیے، فرماتے ہیں کہ اگر دین عقل کا نام ہوتا، اگر دین عقل کا نام ہوتا تو میں کہتا کہ نیچے سے مسح کرو. کیوں؟ نجاست تو نیچے سے لگتی ہے، مٹی جو نیچے سے لگتی ہے. لیکن دین عقل کا نام نہیں ہے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جس طرح قرآن میں آ گیا، چاہے بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، عمل کرنا ہے. اب دین عقل کہتے ہیں نا، ہمیں لاجک میں ہونی چاہیے. بعض لوگوں کا ذہن یہ ہے، ہاں ٹھیک ہے لیکن اسلام تو عقل کے خلاف نہیں، ہر بات میں لاجک ہونی چاہیے. حضرت والد صاحب کی بات بڑی زبردست، فرمایا کہ جہاں پر ساری دنیا کی عقلیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے وحی الہی شروع ہوتی ہے.
اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آسان سا سوال ہے، حضرت والد صاحب کی نقل کرتا ہوں، سوال بڑے آسان ہوتے ہیں، بہت آسان سا سوال ہے. ابھی ہم باہر نکلے، کوئی بھی آدمی، ایک خاتون وہاں سے گزر رہی ہے، بتائیے اس کو دیکھنا جائز ہے؟ حرام ہے، ناجائز ہے. لیکن اسی عورت سے کوئی اگر نکاح کر لے اب جائز. 2 سیکنڈ پہلے دیکھنا بھی حرام، اب معاملہ بدل گیا. عقل سے بتائیے یہ ایسا کون سا عمل ہو گیا بھائی کہ جس سے ایک چیز جو 2 منٹ پہلے حرام تھی اب وہ معاملات بدل گئے، سب احکامات سب بدل گئے. بھائی عقل سے بات سمجھ میں آتی ہے؟ اب آگے بڑھیے. اس جو عورت گزر رہی ہے اس سے نکاح جائز ہے، لیکن اپنی ماں سے، بیٹی سے، بہن سے، خالہ سے، پھوپھی، نانی، دادی، ان سے اور بھی رشتے ہیں، ان سے نکاح کرنا حرام ہے. عقل سے کوئی مجھے ثابت کر کے دکھا دے عقل سے کہ ماں سے نکاح کرنا کیوں حرام ہے. یہ جملہ مت بولیے گا کہ کوئی بے غیرت ہی ہوگا جس کو ایسا خیال آئے گا، وہ باتیں بات کی ہیں. جو لوگ کہتے ہیں نا عقل، ہر بات میں عقل، ان سے یہ سوال ہے کہ ماں سے نکاح کرنا کیوں حرام ہے، بہن سے نکاح کرنا کیوں حرام ہے. اب وہاں پہ کہے گا مولوی صاحب قرآن میں آتا ہے. نہیں بھائی، آپ تو کہتے ہیں نا ہر بات عقل سے ہونی چاہیے. عقل سے مجھے ثابت کر کے دکھاؤ کہ یہ نکاح کرنا کیوں حرام ہے، عقل سے. اس طرح اور بھی بہت سے سوالات ہیں. آسان سی 2 مثالیں دے دی. قربانی کا معاملہ لے لیجئے. ایک جانور طبعی موت مر رہا ہے، وہ حرام ہے، چاہے بکری کیوں نہ ہو، حرام ہے. مردار کہتے ہیں، بھئی مردار ہے، اور اگر اسی جانور پر وہ مرنے والا ہے، بالکل روح نکلنے والی تھی، ہم نے چھری پھیری، بسم اللہ اللہ اکبر، وہی جانور حرام ہو گیا، حلال ہو گیا. بھئی یہ فرق کیوں ہو رہے ہیں؟ اس طرح اور بھی بہت. وضو ہے، ہوا نکلی وضو کرنا ہے، عقل کا تقاضا ہے وہیں پانی لگا دو. لیکن یہ کیوں؟ وضو کیوں؟ جہاں شریعت کہتی ہے غسل کرو، یہ ان چیزوں سے غسل فرض ہوگا، کیوں؟ عقلی وجہ. ایسے اور بھی بہت سے مسائل ہیں جن میں اب ہم سب یہی کہیں گے ہاں واقعی بات تو صحیح ہے کہ دین ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. ایسی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں، لیکن میں نے چند موٹی موٹی مثال بتا دی جو ہر ایک سمجھ سکتا ہے. تو ایسے لوگ کیا کرتے ہیں جی، ہر چیز. حضرت والد صاحب نے بیان میں بھی سنایا تھا کہ یونیورسٹی میں 4 انگریز آ گئے جن کو حضرت فرماتے بھنگی، آ کر کہتے ہیں کہ جو بات ہمیں اللہ نے عقل دی ہے، جو اللہ تعالی جو بات سامنے آئے عقل سے سمجھ میں آئے تو کرو ورنہ چھوڑو. اب آپ مجھے بتائیے فجر کی 2 رکعتیں کیوں ہیں؟ بھائی صبح اٹھے ہیں، اللہ کی عبادت زیادہ کرنی چاہیے نا، تو 2 رکعتیں کیوں ہیں؟ 4 رکعت کیوں نہیں ہیں؟ مغرب میں 3 کیوں؟ سب جگہ میں 2 4 رکعت، مغرب میں بالکل ہٹ کر 3 رکعتیں. عقلی وجہ بتائیے کہ مغرب میں 3 رکعتیں کیوں ہیں؟ عشاء میں 4 ہیں لیکن تیسری میں ہم تلاوت نہیں کرتے بڑی آواز سے. عقلی وجہ بتائیے. اس طرح کرتے چلے جائیں. زکوٰۃ ہے 2.5% کیوں ہے؟ 2.25% کیوں نہیں ہے؟ 2.75% کیوں نہیں ہے؟ سونے جن چیزوں پر زکوٰۃ ہے اس کے علاوہ اور چیزوں پر کیوں نہیں ہے؟ تو یہ کیوں؟ اچھا پھر حج پہ گئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے. حج پہ گئے، وہاں پر شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں، یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ عقلی طور پر. پھر 7 کنکریاں کیوں ہیں؟ 8 کیوں نہیں ہیں؟ 5 کیوں نہیں؟ تو یہ کیوں بڑھتے ہی چلے جائیں گے. آسان سا حل یہ ہے، بس اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا دیا. پھر آپ دیکھیں نا، یہ بھی حضرت اب جو بات آ رہی ہے حضرت سے سنی، خانہ کعبہ میں 1 لاکھ نمازوں کا ثواب. اگر اچھا ایک بات عجیب و غریب یاد آئی، حج کا مہینہ آ رہا ہے تو ایک بات دل میں آ رہی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما طائف آ گئے تھے. حضرت کا ایک قول ہے، حضرت کی تو عاجزی ہے، وہ لوگ کیا گناہ ان لوگوں کا، لیکن جس طرح بات ہے اس طرح میں نقل کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے تھے کہ میں ایک گناہ، ہمیں اپنے لیے سوچنا چاہیے بھائی. وہ فرماتے تھے کہ میں ایک گناہ 50 دفعہ طائف میں کروں اور وہی گناہ مکہ شریف میں کروں تو یہ زیادہ خطرناک ہے. ایسا خطرناک معاملہ. اب وہاں پر تصویریں کھینچی جا رہی ہیں، نظر کی حفاظت کی فکر نہیں ہے، ہوٹلوں میں بیٹھ کر کرکٹ میچ، ٹی وی، فلاں یہ چیزیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو وہاں پر 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ہے خانہ کعبہ میں. بھائی ہے یا نہیں؟ اب میں نہ جاؤں، میں نہ کیوں؟ عقلی دیکھیے سب عقل کی باتیں ہو رہی ہیں، عقلی طور پر سوچا جا رہا ہے. جو کہتے ہیں نا عقل بتاؤ، عقل سے 1 لاکھ نمازوں کا ثواب چھڑوا کر
وہاں پر بھیجا جا رہا ہے مینا میں، وہاں کیا کام ہے؟ ابھی جب جاؤ گے صرف نمازیں پڑھنی، کوئی خاص عبادت نہیں ہے 8ویں تاریخ کو، پھر عرفات جاؤ. کیوں یہ سب چیز جب کیوں لگائے نا، تو یہ کیوں کی کوئی وہاں کوئی بات نہیں کرتا. بات کہاں کرتے ہیں کہ عقلی بات ہونی چاہیے، عقل سے سمجھاؤ. جہاں اپنے مفادات پر ضرب پڑتی ہے وہاں یہاں کیوں بات نہیں کرتے کہ مینا میں کیوں جائیں، مزدلفہ میں خیمہ بھی نہیں ہے، ایسے پڑے ہوئے ہیں، کچھ اتنا بڑا کوئی خاص اس طرح نہیں، وہی نہیں، کنکریاں کیوں اتنی ماریں. اور پھر عید کی نماز بھی نہیں ہے حاجی کے لیے. چلے حاجی کے سب کیوں ہیں بھائی؟ اب ویسے عید کی نماز ہے، حاجی کے لیے نہیں ہے. کیوں حاجی کے لیے عید کی نماز نہیں ہے؟ چلے جو حاجی مسافر ہے اس کے لیے سمجھ میں آتا ہے، جو مقیم ہے 15 دن سے اس سے زیادہ، ان کے لیے عید کی نماز ہونی چاہیے. نہیں، تم حج کر رہے ہو نماز یہاں کیوں نہیں کہتے کہ عقلی وجہ. تو ایسا چلتے چلے جائیں گے، اسی پر بات چلتی چلی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بزرگوں کی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ویسے تو اصل جو سالکین ہیں ان کو تو یہ کہا جاتا ہے کہ یک گیر مضبوط گیر، ایک کو پکڑو مضبوط پکڑو. جو کسی اللہ والے سے تعلق، حضرت والد صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ بھیا جن بزرگوں کی آپ کے فلاں آدمی آپ کے شیخ ہیں، آپ بیانات سن رہے ہیں، کبھی ان کے اہل حق کی اب بات ہو رہی ہے، آپ جا کر انہی سے پوچھیں کہ جی حضرت مفتی صاحب، مولانا صاحب، میرے شیخ فلانے ہیں، میں آپ کا بیان سنتا ہوں، مجھے اس کی اجازت ہے؟ فرمایا حضرت والد صاحب فرماتے ہیں جو وہ فرمائیں اسی پر عمل کر لو. فرمائیں گے نہیں، سب بزرگ یہی فرماتے ہیں کہ اپنے شیخ کی باتیں سنو، ان کی کتابیں پڑھو. اب جیسے حضرت فرماتے ہیں، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں، پھر جب وہ کتابیں ہو گئیں تو حضرت والا ہردوئی کی کتابیں، حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں حضرت کتنا آج کل وہ فرما رہے ہیں یہ چیز ہے. یہ چیزیں پوری پڑھو، پتہ چل جائے گا سب چیزیں موجود ہیں، سب چیزیں موجود ہیں. اب یہ حضرت والا کی جو بات ہے میں پڑھتا ہوں. ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں اہل اللہ سے بغض و عناد کا زہر ہوتا ہے، اس کی تحریر میں، تقریر میں، قلم میں، روشنائی میں، غرض ہر چیز میں جس کے دل میں اہل اللہ سے بغض و عناد کا زہر ہوتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے ہمارے اکابرین کیا تھے. حضرت والا مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی بات، مرزا غلام احمد قادیانی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو سلام بھجواتا تھا. ابھی اس نے ظالم نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اس نے ابھی سلام بھجواتا تھا، دعائیں کراتا تھا. کوئی بھائی حضرت گنگوہی سے دعا کرانا میرے لیے. حضرت گنگوہی کا وہ ان کی فہم دیکھیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ اللہ والے اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. ڈرو اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے ڈرو. حضرت گنگوہی نے فرمایا کہ اگر یہ شخص کسی اللہ والے سے تعلق قائم نہیں کرے گا تو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں فتنہ برپا نہ کر دے. کیسا فتنہ برپا کیا؟ کتنے برس گزر گئے، اس کا فتنہ کا کیا ہے؟ نبوت کا نعوذ باللہ دعویٰ کر دیا. حضرت گنگوہی یہ اللہ والوں کی فہم ہوتی ہے، ان کو غیب کا علم کسی کو نہیں ہوتا، ایک اندازہ ہو جاتا ہے ان کی باتوں. میرے استاذ حضرت قاری سرفراز صاحب علوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ ایک اللہ والے تھے، نام مجھے بھی یاد نہیں، میری عمر بھی کم تھی لیکن وہ باتیں استاد جی کی یاد رہ گئیں. فرمایا کہ دارالعلوم دیوبند کا ایک فاضل ان کے پاس آیا ملنے کے لیے کسی کے ساتھ. جب وہ چلے گئے تو فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے یہ آگے جا کر گانے نہ گانا شروع کر دیں. گانوں کا گروپ بنا دیا. وہ گروپ وہ نہیں، موبائل والے نہیں، وہ جو گروپ ہوتا ہے نا پورا مل کر گاتے ہیں، کیا سسٹم وہ. تو یہ کسی کو غیب کا علم نہیں ہوتا، اللہ والوں کو ایک اندازہ ہو جاتا ہے ان کے حالات سے. تو فرمایا کہ جس کے دل میں اہل اللہ سے بغض و عناد کا زہر ہوتا ہے، اس کی تحریر میں، تقریر میں، قلم میں، روشنائی میں، غرض ہر چیز میں اس زہر کے اثرات پہنچ جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کے پاس بیٹھتے ہیں، یہ منظر ہم نے حضرت والا کے پاس بھی دیکھا. لطیفے سن رہے ہیں، صاف محسوس ہوتا تھا کہ ہم لوگ اللہ کی محبت حاصل کر رہے ہیں.
نور محسوس ہوتا ہے، چاہے آدھا آدھا گھنٹہ، ایسا ہوتا نہیں ہے کبھی آدھا گھنٹہ ہو گیا، بچے زیادہ ہیں ان کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے مجالس میں آئیں تو حضرت نے کچھ زیادہ کر دیا، لیکن محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم اللہ سے غافل ہیں. اور وہی لطیفے اگر آپس میں بیٹھ کر سنیں تو اس کی کیفیت اور ہوتی ہے. تو یہ اللہ والوں کے یہ انوارات ہوتے ہیں. خیر فرمایا کہ ان کی تقریر ہر چیز میں اس زہر کے اثرات پہنچ جاتے ہیں. اسی لیے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جن کا باطن فاسد عقائد سے پر ہے، عقیدے فاسد ہیں، صحابہ کے بارے میں غلط عقیدہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، علماء کے بارے میں، جن کا باطن فاسد عقائد سے پر ہے. اب سنیے آگے بات، کیا حضرت کے الفاظ ہیں. ان کا لٹریچر کتنا ہی رنگین نظر آئے، ہرگز ان کی کتاب کا مطالعہ مت کرو. شاید یہاں پر حضرت والا نے فرمایا، ہاں آگے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ چاہے وہ تحریر کا اس کی تحریر ایسی ہے کہ آدمی تحریر کی دریا میں بہتا ہوا چلا جائے، ایسی تحریر ہے، نور نہیں ہے. نور نہیں ہوگا چاہے قرآن پاک کی تفسیری کیوں نہ بیان کر رہا ہو، باطن خراب ہے نا. میں نے پہلے بھی عرض کیا تفسیر معرف القرآن میں انگریزوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، کافروں کے، جنہوں نے اپنی فرانسیسی زبان میں، انگریزی زبان میں قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے. تفسیر وہی لکھے گا جس کو عربی آتی ہو. قرآن پاک کی تفسیر لکھی جا رہی ہے، انگریز ہے تفسیر لکھ رہے ہیں قرآن پاک کی، تو اس کی بھی تفسیر پڑھیں پھر. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. فرمایا کہ ہرگز ان کی کتاب کا مطالعہ مت کرو، کیونکہ وہ باطن میں بغض صحابہ، بدتمیزی اور گستاخی پیغمبر لیے ہوئے ہے. صحابہ کا بغض بھرا ہوا ہے. ایک بزرگ کا میں نے پڑھا، ایک عالم کا، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن پاک کی 700 آیات پتہ ہیں حضرات صحابہ کے بارے میں، ان کی صفات جس میں موجود ہیں. 700 آیتیں، کیا ان کے پاس دلائل ہوں گے؟ اللہ کے پاس چلے گئے. 700 آیتیں بتائیے صحابہ کے. اب یہ آدمی جس کے دل میں صحابہ کا بغض ہے وہ اس آیت کی تفسیر کیسے کرے گا؟ اپنی منمانی تفسیر کرے گا؟ یہاں تک کہ میرے ایک دوست مولانا آئے تھے کہ ایسے لوگ اب آ چکے ہیں جو حدیث کی کتابیں لکھ رہے ہیں، اس کی شرح لکھ رہے ہیں، لیکن جہاں پر ان کے عقائد پر ضرب پڑتی ہے تو وہ وہاں سے حدیث ہٹا دیتے ہیں. بخاری کی حدیث ہٹا دی، مسلم کی حدیث ہٹا دی کہ یہ عقائد، ان حدیثوں سے، یہ حدیثیں ہمارے عقائد پر ضرب مارتی ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اسی لیے فرمایا یک گیر مضبوط گیر. اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آج سے 80-100 برس پہلے کہ جس کو اس زمانے میں 80 برس 100 برس پہلے کوئی شریعت اور سنت کی اتباع کرنے والا پیر مل جائے، ساری زندگی سجدے میں بیٹھا رہے، اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. کیا ہمیں پتا نہیں چلتا کہ ہم لوگ کراچی میں نہیں رہتے، پاکستان میں، ہمیں نہیں پتا کہ جو سجدے ہو رہے ہیں، عورتیں ناچ رہی ہیں، پیر صاحب بنے ہوئے ہیں، ان کے پاس کتنا رش ہے. ان کے پیر کے بارے میں کوئی کچھ بول کے دکھا دے، مارنے پر آ جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. دیکھ رہے ہیں کہ شریعت اور سنت کے خلاف باتیں ہیں، پھر بھی لگے ہوئے ہیں. اللہ کا کرم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے بزرگوں سے جوڑ دیا، الحمدللہ. فرمایا کہ کیونکہ وہ باطن میں بغض صحابہ، بدتمیزی اور گستاخی پیغمبر لیے ہوئے ہیں، لہذا جو لوگ گمراہ ہیں ان کے لٹریچر میں چاہے قرآن پاک ہی کیوں نہ ہو، حدیث پاک کی کیوں نہ ہو، وہ بھی مت پڑھو، کیونکہ ان کے قلب میں گمراہی ہے اور زبان اور قلم ترجمان دل ہوتا ہے، تو ان کے قلم سے ان کے گمراہ قلب کی ترجمانی ہوگی. ان کے قلم سے ان کے گمراہ قلب کی ترجمانی ہوگی. کتنے لوگوں نے گمراہوں کی کتابیں پڑھی اور خود گمراہ ہو گئے، بلکہ بزرگوں سے بھی بھاگ گئے، اپنے مربی سے بھی بھاگ گئے. میں سچ عرض کرتا ہوں، یہ جو حضرت والا کا جو مضمون ہے نا، اس کی اگر شرح کی جائے اور اس میں موجودہ زمانے کے حالات لے کر آئیں، کیسے کیسے فتنے ہیں، تو پتہ نہیں کتنی لمبی بات ہو جائے. اور جس کو اور زیادہ معلومات ہو وہ اور زیادہ باتیں بتائے گا. لیکن ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ والوں کی کتاب. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے شیخ کے علاوہ کسی کی کتاب مت پڑھیں، ہاں شیخ فرما دے کوئی خاص موقع ہے فلاں بزرگ کی کتاب، حضرت رمضان آ رہا ہے ہمارے کون سی کتاب پڑھے، یا حضرت والا کی 2 کتابیں پڑھو اور فضائل رمضان پڑھو. اب شیخ نے فرما دیا، فرمایا کہ اپنے بزرگوں سے بھی بھاگ گئے، پھر اب اپنے مربی سے بھاگ گئے، اس لیے ان کی کتابیں مت پڑھو، بس اللہ والوں کی کتابیں پڑھو. اللہ والوں کے کلام میں، اب سنیے بات آ رہی ہے، اللہ والوں کے کلام میں کتنی ہی سادگی ہو لیکن وہ نور سے پر ہے.
کتنی ہی سادگی ہو وہ نور سے پر ہے، اور اس سادگی میں بھی آپ کو انشاءاللہ رنگینیاں محسوس ہوں گی، اس سادگی میں بھی انشاءاللہ آپ کو رنگینیاں محسوس ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ اچھا اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ پتہ کب چلتا ہے؟ جب پانی سر سے اوپر ہو جاتا ہے۔ اب کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کسی بزرگ کی میں نے بات ابھی پڑھی تھی کچھ وقت پہلے، ہاں ایک فوجی تھا، باقاعدہ پختہ عقیدہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، بس ختم بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نبی نہیں ہے، آخری نبی کی بات، کوئی نبی نہیں آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جی پکا عقیدہ تھا، بری صحبت۔ پھر ایک عورت کے شادی کا معاملہ آیا، وہ تھی قادیانی، اس سے شادی ہوئی، لیکن پہلی شادی کرنی ہی نہیں تھی، ہوتی ہی نہیں، وہ کافر ہیں، وہ لوگ مرتد ہیں، زندگی کے، لیکن خیر اس نے شادی کر لی، بھئی ہم تو بڑے سمجھدار ہیں، ہماری بڑی نالج ہے، فلاں فلاں، اور یہ طے ہوا تھا کہ آپ مجھے دعوت کبھی بھی نہیں دیں گی، مرزا غلام احمد قادیانی ہے ہی نہیں اللہ کا نبی، اس طرح کر کے بات طے ہوئی۔ آخر ان کا تو کام ہے نا کہ لوگوں کو گھیرنا۔ ایک دن کہا تم استخارہ کر لو، کیا کہا؟ اب دیکھیں کیسے وار کیا ہے، اس سے کہا گیا تم استخارہ کر لو، جو استخارہ میں ہے اس پر عمل کر دینا، اگر استخارہ میں آئے، یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ غلام مرزا احمد قادیانی نبی ہے تو مان لینا ورنہ مت ماننا۔ اس آدمی نے، اس شخص نے شریعت اور سنت کے مطابق استخارہ کیا، اور استخارہ میں آیا کہ وہ ہے نبی، نعوذ باللہ من ذالک۔ سنیے کتنا کیسا خطرناک معاملہ۔ اب جو عالم اس سے بات کرنے آتا کہنے لگا مجھ سے فضول بات مت کرو، میں نے استخارہ کیا ہے۔ اب سب پریشان۔ غالباً حضرت مولانا یوسف لدھیانی صاحب شہید دامت رحمت اللہ علیہ، وہ گئے، اللہ والے، کیا نورانی چہرے والے تھے۔ حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ حضرت کے جنازے میں جانا ہوا، یہی دن تھے، مئی کا آخر شاید تھا، جی مئی کا آخر تھا۔ کیسی گرمی ہوتی ہے، ہم بنوری ٹاؤن میں اتنا رش تھا، اتنا رش تھا، حضرت والد صاحب، میں، حضرت کے دوسرے بھتیجے، ہم لوگ سب موجود تھے۔ آپ یقین کریں حضرت والد صاحب بھی فرماتے ہیں میں آج تک وہ منظر بھول نہیں سکتا، ایسا لگ رہا تھا کہ سفید سفید کچھ گر رہا ہو۔ اتنے میں حضرت کے ایک بھتیجے جن کا انتقال ہو گیا، حافظ حسان رحمت اللہ علیہ، اس نے حضرت والد صاحب سے عرض کیا کہ چاچو یہ سفید سفید کیا گر رہا ہے؟ اس کی عمر اس وقت زیادہ نہیں تھی۔ حضرت والد صاحب میں ڈر کے مارے کچھ کہہ نہیں رہا تھا، کوئی مجھے کچھ کہے، لیکن بچے نے بھی وہ انوارات دیکھے، ٹھنڈا ٹھنڈا موسم مئی میں۔ خیر حضرت کو بلایا گیا، حضرت کو کسی نے بتایا، حضرت کی ملاقات ہوئی، کہا کہ حضرت میرے استخارہ میں آیا ہے۔ حضرت نے فرمایا دیکھو بات سمجھو بھائی، جب تم نے استخارہ شروع کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے میں تردد ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جب تمہیں تردد ہو گیا تو تم تو کافر ہو گئے نا۔ اب کافر کے استخارہ کا کیا اعتبار ہے؟ اللہ تعالی نے بات اس کے دل میں ڈال دی، کلمہ پڑھ لیا۔ واقعی بات ہے کہ جب اس نے استخارہ کیا، نعوذ باللہ من ذالک، تو اعتماد تو ہٹ گیا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اس طرح یہ وار کرتے ہیں۔ یہ جو حضرت والا میں کہہ رہا تھا نا کہ یہ مضمون ایسا عجیب و غریب ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اتار دے کہ یہ کیسا معاملہ ہے، میں نے استخارہ کیا ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے نا، جب دو معاملات میں تردد ہو استخارہ کرو، میں نے 2 رکعت پڑھی، میں نے دعا پڑھی، استخارہ کیا، استخارہ میں تو یہی آیا ہے۔ ارے بھائی تم تو مسلمان ہی نہیں رہے۔ اب یہ اس طرح کے وار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے ایک کو پکڑو، مضبوط پکڑو۔ جب بڑے بڑے علماء سے، دارالعلوم سے تحقیق کر لی، دارالعلوم کراچی، جو میں حضرت کی بات نہیں کر رہا، تبلیغی جماعت ہے، فلاں بزرگ ہے، فلاں بزرگ ہے، جو بھی اللہ والے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے اللہ والوں کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے، سچی بات تو یہی ہے، پہلی نظر میں ہی اندازہ ہو جاتا ہے یہ آدمی اللہ کا ولی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان کی، ہماری اولاد کی، ہمارے دوستوں کی، ہمارے پڑوسیوں کی، خصوصاً اس وقت جو یونیورسٹیاں اور کالج ہیں یہ کفر کی فیکٹریاں ہیں، بس اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ میں اسلام آباد سے آگے 12 کو وہاں حاضری ہوئی تھی، مری سے پہلے ہے اور اسلام آباد سے آگے ایک جگہ جانا ہوا، بہت بڑا مدرسہ ہے، تو وہاں مولانا نے ایک بات سنائی، جیسے حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی ہمارے سامنے عورتیں ہوں گی ہم بیان کریں گے ہی نہیں، پردے کا انتظام ہو تو ٹھیک ہے، خیر کسی کا ہر ایک کا اپنا معاملہ ہے۔ وہ گئے کالج میں اسلام آباد کے، وہاں پر مرد لڑکے اور لڑکیاں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں،
جیسے ہی دین کی بات شروع ہوئی تھوڑی دیر کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا تو کئی بچے اور بچیاں اڑ گئے کہ دیر از نو گاڈ، یہاں کوئی خدا نہیں ہے، بس خدا کی باتیں مت کرو ہمارے سے، اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں۔ اب یہ باتیں، لیکن اگر حضرت فرماتے ہیں سب تو عالم نہیں بنیں گے نا، سب تو مفتی نہیں بنیں گے، سب تو حافظ نہیں بنیں گے، سب تو ایسے موقع نہیں ہے کہ ہر وقت شیخ کی صحبت میں رہیں، لیکن جس شعبے میں جانا ہے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ہو، اپنی اولاد کے عقائد تو مضبوط کریں۔ خانے وال جانا ہوا، وہاں پر ایک مولانا نے بتایا کہ میں نے گرمیوں میں یہ اسکول وغیرہ والوں کے لیے 40 دن کا ایک کورس جس کو سمر کیمپ کہتے ہیں وہ منعقد کیا۔ پہلے دن میں نے تعارف لیا، ایک 8ویں کلاس کا لڑکا، میں نے اس سے پوچھا کہ ہمارے مذہب کا نام کیا ہے، سوالات ہو رہے تھے، تو ایک وہ لڑکا کہتا ہے کہ ہمارے مذہب کا نام ہے پاکستان، وہ جواب دیتا ہے۔ کبھی میں نے ایک سے پوچھا کہ یہ بتاؤ آپ ہمارے نبی کا نام کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہا میں نہیں پتا۔ اب جب اس قسم کے جو اسکول میں جائیں گے تو ظاہر سی بات اللہ حفاظت فرمائے، ان کا عقیدہ تو بدلنے میں دیر نہیں لگے گی۔ فرمایا کہ جہاں جانا ہے جائیے، لیکن پہلے ہم اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کریں۔ اپنی اولاد کو بھیجنا ہے مشورے سے چلیں، ایسا نہ ہو کہ پتا چلے ان کے نام تو ہم نے جو رکھے ہیں وہی ہیں، ان کے عقائد بدل چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔